کربلا سیریل کی 13ویں قسط میں ہم بات کریں گے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جان نثاروں میں ہندو کیوں کر شامل تھے۔ محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام پر ان کے اعتقاد کی وجہ کیا ہے؟ حسینی برہمن کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سے ان کی عقیدت کی وجہ کیا ہے؟ یہ سینہ کوبی اور زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ راہب دت کون تھا؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے کیا احسان کیا؟ جب ہندو کسی بڑے مسئلے میں پھنس جائیں تو امام حسین علیہ السلام ان کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ حسینی برہمن اور حسینی پنڈت کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کو آدھے ہندو اور آدھا مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ اتنی عقیدت کے باوجود حسینی برہمن مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ دنیا میں کہاں کہاں حسینی برہمن موجود ہیں؟ ان کے پاس امام حسین علیہ السلام کی کون سی نشانی ہے؟ اس حوالے سے عراق کی مشہور شخصیت حاجی شاکر البازی الحسینی کا ایک حسینی برہمن سے کیا مکالمہ ہوا؟ حسینی برہمن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس پر مزید تفصیل بتانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کربلا سیریل سے متعلق آنے والی ہر نئی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی عقیدت مذہب و ملت سے ماورا ہے۔ محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام کی عقیدت مند ہر مذہب و قوم سے تعلق رکھتے ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ہندو امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں۔ ان ہندوؤں کو حسینی برہمن یا حسینی پنڈت کہا جاتا ہے۔ ان کی حقیقت کے حوالے سے عراق کی مشہور شخصیت حاجی شاکر البازی الحسینی کے ساتھ پیش آنے والا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ بھارت گئے تو اپنے میزبان کے ساتھ بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک ہندو تاجر کی دکان پر گئے۔ جب تاجر نے ان کے میزبان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو اس نے بتایا کہ عراق سے آئے ہیں، مگر جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ حاجی صاحب کربلا سے آئے ہیں تو فوراً تعظیم کے لیے اٹھا اور باہر چلا گیا اور ان کے لیے پرتکلف اہتمام کیا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر اسے لفافے میں بند کیا اور کہا کہ جب آپ کربلا واپس جائیں تو امام حسین علیہ السلام کو میرا سلام کہیں اور میرا یہ خط ان کے روزے میں ڈال دیجئے گا۔ جس پر شاکر البازی الحسینی نے کہا کہ مجھے آپ کا نام بھول جائے گا، آپ اپنا نام لفافے پر لکھ دیں۔ شاکر البازی نے استغفار کی کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو کیوں کر خط لکھا جبکہ آپ مسلمان ہی نہیں؟ تو اس ہندو نے عرض کی کہ یہ بات آپ اپنے میزبان سے پوچھیں۔ آپ کے میزبان نے بتایا کہ ہندوؤں کی بڑی تعداد امام حسین علیہ السلام کی عقیدت مند ہے۔ حسینی برہمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے جد امجد راہب دت کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ جب طبیبوں اور حکماء نے ان کو جواب دیا تو وہ مدینہ رسول میں گئے اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ اے اللہ کے برحق و صادق نبی، میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوح محفوظ پر دیکھ کر بتایا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور وہاں سے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو امام حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے۔ راہب دت کو روک کر رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تب امام حسین علیہ السلام اس کو لے کر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ نانا جان، اگر اس کے مقدر میں اولاد ہوتی تو یہ یہاں آتا ہی کیوں؟ اب اگر یہ یہاں آ گیا ہے تو اس کو اولاد دینی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، اللہ اس کی گود خوشیوں سے بھر دے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے دستے دعا بلند کی اور دعا کرانا شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہتے رہے۔
7ویں بار جب آمین کہی تو راہب نے کہا بس بہت ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے راہب کو 7 بیٹوں سے نوازا۔ اس نسل کے ہندوؤں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی گردن پر تلوار کے کٹ جیسا نشان ہوتا ہے۔ یہ بھارت کے علاوہ پاکستان میں سندھ کے علاقے میں بھی آباد ہیں۔ حسینی برہمنوں کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی ہمارے محسن تھے اور آج بھی ہماری بڑی سے بڑی پریشانی اور تکلیف امام حسین علیہ السلام کے ذکر و نیاز کے توسل سے ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا یہ سلسلہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ آج بھی ان کی شادی ہو یا نوزائیدہ بچے کی جھنڈ یعنی بال منڈوانے کا موقع، یہ ذکر و نیاز امام حسین علیہ السلام کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے محسن ہیں اور یہ ان کے نام پر جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس کا عملی مظاہرہ کربلا کی جنگ میں دیکھنے کو ملا، جب امام حسین علیہ السلام نے راہب دت کو خط لکھا تو وہ اپنے بیٹوں اور ساتھیوں کو لے کر کربلا پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی۔ روایات کے مطابق کربلا میں اس کے 5 اور بعض روایات کے مطابق 7 بیٹوں نے نصرت امام میں جان دی۔ امام حسین علیہ السلام نے راہب دت کو سلطان کا لقب دیا۔ اس کے علاوہ راہب کی اولاد نے جناب امیر مختار کے لشکر میں شامل ہو کر یزید کے خلاف جنگ بھی کی۔ حسینی برہمنوں کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اپنا بال راہب دت کو عطا کیا، جو اب کشمیر یا سری نگر میں کسی درگاہ یا امام بارگاہ میں موجود ہے۔ حسینی ہندوؤں کا کہنا ہے کہ غزنی شہر ہمارے اجداد نے آباد کیا تھا۔ ان کی نسل مختلف برادریوں جن میں موہن، جبر، بالی، دت، بخشی اور جھنگران پر مشتمل ہے۔ انڈین اسمبلی، انڈین آرمی، صحافت، شوبز اور تجارت سمیت ہر شعبے میں ان کی اپنی پہچان ہے۔ ہر سال آل انڈیا حسینی برہمن کانفرنس کا انعقاد کرنا اور اس میں مسلمانوں سمیت تمام محبان حسین علیہ السلام کو دعوت دینا بھی ان کی عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سنیل دت، سنجے دت کے علاوہ خاتون صحافی برکھا دت سمیت کافی ادیب اس نسل کے درخشندہ ستارے ہیں۔ حسینی برہمن پورا سال محرم کا انتظار کرتے ہیں۔ محرم میں یہ تعزیہ اور علم کا جلوس نکالتے ہیں، نوحہ خوانی، سینہ کوبی اور زنجیر زنی کا ماتم کرتے ہیں، وہیں بڑے خشوع و خشوع سے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑی سے بڑی منت 1 سال کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہ مندر جاتے ہیں اور نہ دیگر ہندوانہ رسمیں ادا کرتے ہیں اور کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو آدھا ہندو آدھا مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ان سے بحث کرے کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تو یہ کہہ کر لاجواب کر دیتے ہیں کہ ہم قاتلان امام حسین علیہ السلام میں شمار نہیں ہونا چاہتے۔ اسی بات کو ایک حسینی برہمن اسری پرشاد پنڈت دہلوی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ نکلے جو غم شاہ میں وہ آنسو اچھے، برہم ہوں جو اس غم میں وہ آنسو اچھے، رکھتے ہیں جو حسین سے کاوش پنڈت، ایسے تو مسلمان سے ہندو اچھے۔ حسینی برہمنوں کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور نیاز ہی پریشانی اور مصیبت کا واحد حل ہے۔ امام پہلے بھی ہمارے محسن تھے اور آج بھی ان کے ہی صدقے ہمیں ملتا ہے۔ ان کے اپنے ذاکر نوحہ خان، سوز خان بھی ہیں۔ ایک ہندو برہمن رام پرکاش ساحر نے اپنے عقیدے کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی۔ امام علی مقام محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس دنیا بھر کے حریت و مودت کے پرستاروں کے لیے مرکزی نقطہ ہے۔ وہیں یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو کہیں سے نہیں ملتا وہ حسین عطا کرتا ہے۔